تو سب سے پہلے حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے والے بھی صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے خلیفہ بننے والے بھی صدیق اکبر ہیں، اور سب سے پہلے اپنے باپ کی موجودگی میں خلافت کے منبر پر بیٹھنے والے بھی صدیق اکبر ہیں، اور سب سے پہلے صدیق اکبر اس معاملے میں بری ہیں کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا، اور قرآن کا نام مصحف بھی سب سے پہلے آپ ہی نے رکھا، سب سے پہلے بیت المال بھی آپ ہی نے بنایا۔ آپ کی اولیت کی صف بڑی طویل ہے، اگر ہم دیکھتے چلے جائیں کہ صدیق اکبر کن کن معاملات میں سب سے پہلے ہیں تو ہماری انگلیاں ختم ہو جائیں، ہماری گنتی ختم ہو جائے، لیکن صدیق اکبر کی اولیت کی جو فہرست ہے وہ ختم نہ ہو۔ آپ اتنے معاملات میں اول آئے ہیں کہ ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرما دیا، فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بلند ترین ہستی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اگر بزرگ ترین ہستی ہیں تو وہ میرا صدیق اکبر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ جو صدیق لقب ہے یہ قرآن کا عطا کردہ لقب ہے، یہ جو ابو بکر لقب ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عطا کردہ لقب ہے، حضور کا پسندیدہ لقب ہے۔ اور اب نام جو اصل ہے وہ پیچھے رہ گیا، جو قرآن نے نام دیا ہے یا وہ چل رہا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت جو نام دیا ہے وہ چل رہا ہے۔ صدیق بھی قرآن کا عطا کردہ ہے تو وہ مشہور ہے، ابو بکر حضور کا پسندیدہ ہے تو وہ مشہور ہے۔ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی قرب میں گئے تو واپس آنے لگے تو جبریل سے کہا جبریل میں واپس تو جا رہا ہوں، لیکن اس واقعے کو جب لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، لوگ جھٹلا دیں گے، وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جبریل امین نے کہا حضور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، ایک ہستی ہیں جو تصدیق کریں گے جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں والذی جاء، وہ ہستی جو آئی بالصدق، سچ لے کر، سچائی کے ساتھ جو دنیا میں آئی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ساتھ ہے، وصدق بہ، اور اس سچائی کی جس نے تصدیق فرمائی اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضور جب معراج کی رات واپس آئے تو اگلے دن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں کو یہ واقعہ سنایا، تو ابو جہل اینڈ پارٹی کو یہ بات جب پتہ چلی تو ان کے ہاتھ ایک موقع آ گیا، کہا آج مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے قریبی دوست کو بہکانے کا موقع مل گیا ہے، آج ہم ان کو حضور سے جدا کر دیں گے یہ واقعہ سنا کر اور ان سے پوچھ کر۔ اب وہ دوڑے دوڑے گئے صدیق اکبر کے پاس، کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے یار کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا، کہا تم بتاؤ کہ کوئی شخص اگر یہ بات کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر بھی کر لی، تو کیا یہ تم بات مان لو گے؟ کہا یہ ماننے کی بات ماننے میں آتی تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ کہا تم یہ بتاؤ یہ ماننے میں آتی ہے؟ کہا آتی نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا یہ تمہارے یار نے کہا ہے، تمہارے نبی نے کہا۔ کہا ویسے تو ماننے کو نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر حضور سچ فرما رہے ہیں۔ تو اب جبریل امین نے جو حضور سے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے اور ساری دنیا جھٹلا دے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک آپ کی امت میں ایسے غلام آپ کے موجود ہیں کہ جو آپ کے اس واقعے کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور وہ آپ کے واقعے کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اور وہ صدق بہ، اور ایک وہ ہستی ہے جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، تو اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اولئک هم المتقون، فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو تقوی کے پہاڑ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو متقی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک لوگوں میں سب سے بزرگ، سب سے معزز، سب سے بالا تر بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، جو تقوی کا
پہاڑ بن گیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے معظم اور سب سے معزز شخص ہے۔ اب جب صدیق اکبر کو تقوی کے معاملات میں دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر تقوی میں بھی سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اتقا صدیق اکبر کے لیے لفظ آیا ہے، یعنی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا متقی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا یہ سب سے بڑا متقی جو ہے، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یہ صرف ہماری تفاسیر نہیں بلکہ اہل تشیع حضرات جو کہ صدیق اکبر کی شانیں کم کرتے ہیں اور ان کو صحابی نہیں سرے سے مانتے ہیں، ان کی بھی معتبر تفاسیر میں وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، ثانی اثنین سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، وسیجنبہ الاتقی سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب قرآن جن کے نغمے الاپ رہا ہے، قرآن جن کی شانیں بیان کر رہا ہے، تو اب کوئی کس و نقص، کوئی بندہ، کوئی ایسا بندہ کہ جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ اگر صدیق اکبر کی شانیں کم کرتا ہے تو اس کی شانیں کم کرنے سے شانیں کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن ان کی شانیں بڑھا رہا ہے، قرآن ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ تو میرا مصطفیٰ جان رحمت کا یہ یار جو ہے، جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، تو بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے تردد کیا، وہ شک میں مبتلا ہوئے کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ فرمایا سوائے صدیق اکبر کے، جب میں نے اس کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا حضور آپ اگر نبی ہیں تو پھر میں آپ کا غلام ہوں، آپ اگر مصطفیٰ جان رحمت ہیں تو پھر میں آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے والا ہوں، اگر آپ کے اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور اگر آپ دین الہی کی پرچار کرنے والے ہیں تو اس دین الہی کو پرچار کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں، اس کو نشر کرنے میں سب سے پہلے خطابت کرنے والا بھی میں ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بڑی شان عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان جو آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جڑ گئے، کہ اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب نکاح حضور سے کر دیا تو اب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ صاحبزادی پہلے صدیق اکبر کی بیٹی ہی تھی بس، لیکن جب مصطفیٰ کے گھر میں آئی تو اب سیدہ کونین ہو گئی، اب ملکہ کونین ہو گئی۔ اب حضور کے گھر میں آنے کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر کو مزید نواز دیا، کہا پہلے تو صرف میرا یار تھا، اب تو میرے رشتہ دار بھی ہے، پہلے تو صدیق اکبر تھا، اب تو میرا خسر بھی ہے، پہلے تو صرف صحابی تھا، اب تو میرا غلام بھی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی حضور کو نوازا ہے، اللہ نے بھی حضور کو نوازا ہے، اور جس کو رب بھی نواز رہا ہے حضور بھی نواز رہے ہیں، اور حضور کے سارے غلام بھی نواز رہے ہیں، کیونکہ حضور ہی نے صرف اپنے مصلی پر نہیں کھڑا کیا، بلکہ جس وقت وہ واقعہ کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے چلے گئے، اور جب واپسی پر تاخیر ہوگی، نماز کا وقت ہوا، تو ابھی حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی بھی صدیق اکبر کو اپنے مصلی پر کھڑا نہیں کیا تھا، اور نہ صحابہ کو پتہ تھا کہ اپنے مصلی پر حضور صدیق اکبر کو کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن جب تاخیر ہو گئی حضور کے آنے میں، صحابہ کی نظریں مسجد کے دروازے پر ہیں کہ اب حضور آتے ہیں، اب حضور آتے ہیں۔ بلال حبشی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ حضور آئیں تو میں اقامت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، لیکن جب دیکھا کہ نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لا رہے، تو کیا کیا جائے؟ صرف بلال ہی نہیں بلکہ عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، مولا کائنات بھی، اور سارے صحابہ جس ہستی کو دیکھ رہے تھے کہ اب حضور نہیں آئے تو اس مصلی پر کس کو کھڑا کیا جائے، جس ہستی پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہی ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد اس مصلی کی قابل نظر آتے ہیں، اس مصلی کے لائق نظر آتے ہیں، حضور آپ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اب نماز پڑھاتے ہیں، اب نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے حضور آ جاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں تو اس وقت صحابہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ حضور آ گئے،
تو اب وہ صفیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلی صفوں کو متنبع کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں. یوں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ صفیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب یہ تالیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، گونجتی ہے، تو صدیق اکبر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہیں نماز میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھا. اب وہ جلدی سے اپنے ذہن میں نماز کا خاکہ دہراتے ہیں، فرماتے ہیں ابھی تو غلطی تو کہیں نظر نہیں آتی، تو پھر کیا معاملہ ہے کہ لوگ یہ تالی پر تالی بجا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور موجود نہیں تھے، کہیں حضور ہی تشریف تو نہیں لے آئے. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور پہلے سب پر پہنچ چکے تھے، کہا میں نے حضور کو دیکھا تو میں نے اپنا مصلی چھوڑ دیا، میں نے وہ مقام چھوڑ دیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پر ہیں. میں اور آپ میں سے کوئی شخص اگر نماز پڑھا رہا ہو، نماز کے دوران دائیں بائیں اگر دیکھ لیا جائے، نماز جاری ہے اور دائیں بائیں دیکھ لیا جائے یا پیچھے مڑ کر دیکھ لیا جائے، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ نماز ٹوٹ جائے گی. نماز باقی کیسے رہ سکتی ہے کہ جب آپ نے دائیں بائیں دیکھ لیا تو نماز جو ہے وہ آپ نماز سے نکل گئے، کیونکہ سلام جب پھیرا جاتا ہے تو وہ نماز سے نکلنے کے لیے پھیرا جاتا ہے. گویا آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر لوگوں کو بتلا دیا میں نماز میں نہیں ہوں. تو اب میں اور آپ اگر نماز پڑھا رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، دائیں بائیں دیکھیں یا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر قربان جائیں اور صحابہ پر قربان جائیں کہ وہ نماز میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا کرتے تھے. کہیں حضور دائیں طرف ہوتے تو اس حضور کو دیکھ رہے ہوتے، کہیں بائیں طرف ہوتے تو حضور کو دیکھ رہے ہوتے، اور کبھی پیچھے ہوتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آتا ہوا صدیق اکبر مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں. اور نماز ٹوٹی نہیں، بلکہ صدیق اکبر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو حضور پہلے صف میں تشریف لا چکے تھے، تو صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا. فرمایا کہ صدیق اکبر رک جاؤ اور نماز مکمل کرو. صدیق اکبر پھر بھی ٹھہرے نہیں بلکہ پیچھے آ گئے، اور حضور نے مصلی پر پہنچ کر نماز کو وہیں سے کنٹینیو کیا، وہیں سے مکمل فرمایا. یہ نہیں کہ دوبارہ نئے سرے سے نماز کو شروع کروایا کہ صحابہ پہلی نماز ختم ہو چکی تھی اس وجہ سے کہ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا، انہوں نے توقف کیا، وہ پیچھے آ گئے تو اس لیے نماز ٹوٹ گئی، اب میں دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھاتا ہوں. نہیں، صدیق اکبر کے پیچھے مڑنے سے نماز ٹوٹی نہیں، کیونکہ حضور نے اسی نماز کو آگے مکمل فرمایا. تو بتلا دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال تو خیال ہے، حضور کو پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں صحابہ سے سبق ملتا ہے، خیال تو بڑے پرلے درجے کی بات ہے، ساری توجہات حضور کی طرف کر دیں، ساری جو ہے وہ آپ نماز کے اندر اپنی توجہ ہی حضور کی طرف کر دیں، تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ ٹوٹتی نہیں اور مضبوط ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے یوں کیا ہے. اور وہ آقا علیہ السلام کا وہ منظر کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو جائیں اور نماز پڑھائیں. اب حضور علیل ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تو اب صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں. حضور کا دل کیا کہ میں صدیق اکبر کے پیچھے لوگوں کو کھڑا نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو صحیح کیسے لگتے ہیں. اب حضور سید عالم صلی اپنے حجر مبارک کا دروازہ ہٹاتے ہیں، وہ پردہ سرکاتے ہیں. اب جب پردے کی سرکنے کی آواز آئی نا تو صحابہ نے سب نے حجرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. نماز پڑھ رہے تھے اور حجرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام نے جب دیکھا تو ان کی نمازیں ٹوٹی نہیں، بلکہ اس حضور کو دیکھنے سے ان کی نمازیں مزید مضبوط اور پختہ ہو گئیں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، یہ مقام ہے ان کا. اللہ ان کے عرس کی برکت سے، ان کے اس مقام کی برکت سے ہمیں بھی ان کا نقش قدم اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی بھر ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کے نغمے الاپتے ہوئے، اور جس انداز سے حضور کی ناموس پر انہوں نے پہرا دیا ہے اسی انداز سے ہمیں بھی جو ہے حضور کا پہرے دار بننے کی، اور صحابہ کی ناموس پر بھی پہرا دینے کی، اور اہل بیت اطہار کے ناموس پر بھی پہرا دینے کی توفیق نفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.